خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنیٰ کا، اور سورہ حشر کی آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 24، اور یہ ان ناموں کی ایک بہترین ترتیب ہے۔ آیت نمبر 23 تک تو اللہ پاک کی بڑائی اور صفاتی نام تو ضرور چلیں، لیکن ہے کہ ان ناموں میں اللہ پاک کی بزرگی بڑائی، اس نے اپنی طاقت کا بتایا کہ وہ کس طاقت والا ہے اور کیا کچھ وہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے جو ہے نا اس کی کریشن، اس کی حکمت، اس کے شاہکار سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 24 میں۔ تو 2 ویڈیو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ ایک اسی تسلسل میں ہے، یہ بالکل علیحدہ سے اس کو نہ لیں، یعنی اس کے ساتھ جب تک یہ یعنی اس سے پہلے والی جو 2 ویڈیو دیکھیں گے تو پھر اس کی سمجھ میں آئے گی۔ یہ میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ملا کر، ان تینوں ویڈیو کو ملا کر اب جائے دیکھیں تو تب سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ ہے جی، ہم اس میں تھا کہ هو اللہ الخالق، یہاں سے آیت نمبر 24 شروع ہو رہی ہے۔ وہ اللہ جو الخالق، جو تخلیق کار ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ الباری، اور ایسا تخلیق کار کہ وہ بالکل پھاڑ کر چیز سامنے لے آیا بنا کر، یہ سوچا تھا، ایسا تخلیق کار تھا جس کی بات ہو رہی تھی، وہ یہ رہی بات۔ اب اس کے بعد ہے کہ المصور، الباریو المصور۔ اب وہ باریو تک تو آگے بات کی، یعنی ایک ایسا جس کا وجود ہی نہیں تھا اور اس کو سامنے لے آیا، وہ جو اس کی سوچ تھی اس کو بنانے والا، اور الف لام کے ساتھ الباریو، ایسا کہ اس کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا۔ یعنی یہ خاص و خاص ہے، یہ آپ کو جو ہے معرفہ رہے گا آپ کو 99 نام یا چند ایک اور جو ہیں، تو اس میں جو ہے الف لام کے ساتھ یہ سارے ملیں گے وہ، اور یعنی اب اس جیسا کوئی نہیں ہے جو کوئی خاص ہونا، جیسے ایک بک عام کتاب اور دی بک ایک خاص کتاب، یعنی اب اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اب جیسے یہ قرآن ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، تو اس کو ہم دی بک کہہ سکتے ہیں۔ القرآن، اسی لیے ویسے قرآن تو اور کوئی ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو ہے اس کے اوپر یہ نکرہ نہیں، یہ معرفہ کے طور پر ہے، الف لام کے ساتھ ہے القرآن، یعنی خاص و خاص ایسی کتاب جو یعنی بہت زیادہ مسلسل پڑھنے والی، اور اس سے مسلسل سے یعنی اس کو اتنا پڑھنا، اور اس کے اندر اتنا، اس کے اندر علم ہی علم ہے۔ تو یعنی کتاب اور خاص کتاب، تو یعنی باری، الباری، خاص، وہ خاص ایسا کہ اس کی طرح کا کوئی ہو نہیں سکتا، کہ وہ کسی چیز کا ہو ہی نہ وجود اور اس کو وہ سامنے بنا کر لے آئے، یعنی بغیر نمونے کے۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لی۔ اب وہ جو اس نے سوچا، اور اس نے جو ایک نقشہ تھا اس کے ذہن میں، تو اس کو جب وہ بنا کر اس نے سامنے رکھ دیا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں المصور بھی ہے، یعنی ایسا صورا یصور تصویراً، صورا اس نے بنایا، یصور وہ بناتا ہے، اور اس کا مصدر ہوگا تصویراً، یعنی اس کی نوک پلک سیٹ کرنے والا، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب یہاں پر نقش و نگاری اس کی آ گئی کہ کیسے، اب ایسا نہیں کہ بنا کر رکھ دی جو آنکھوں کو بھلی نہ لگے گی، یعنی اس کی تخلیق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر اس کی بنائی ہوئی چیز میں جو ہے نا ایک خوبصورتی نظر آئے گی۔ یعنی اگر کوئی وہ
پہاڑی سلسلہ اور باغات اور درخت اور آبشارے اور اس طرح یعنی اس منظر کشی میں آئے تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسا حسن ہے کہ کیوں جا کے طبیعت جو ہے یعنی بحال ہو جاتی ہے، بالکل فریش ہو جاتا ہے بندہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ کوئی چیز جو ہے لائن لینتھ یعنی ایسے نہیں بالکل یعنی اونچی نیچی بھی ہوگی جگہ، لیکن وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں کو کیوں بھلا لگتا ہے. یعنی شمالی علاقوں میں اوپر آپ پہاڑوں پر جب آپ جائیں دیکھیں آپ کہ وہ وہاں پر جا کے فریش ہوتا ہے یا کسی کو ٹینشن آتی ہے. اور جو اس نے اور جو چیزیں جیسے کتنے پرندے پیدا کیے ہیں، ایک سے ایک کتنا خوبصورت ہے وہ. اور سب سے بڑھ کر یعنی 4 قسموں کو کھا کر یہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی ایک بہترین شکل میں ہم نے لقد البتہ تحقیق یعنی قسم کھا کر، البتہ تحقیق 4 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد پھر لقد آیا لام تاکید، اور لام تاکید کے بعد پھر قد یعنی تحقیق، البتہ تحقیق خلق نہ ہم نے بنایا انسان کو، ہم نے بنایا. یہ وہی خالقوں سے دیکھیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا انسان کو فی بیچ احسن تقویم یعنی ایک بہترین صورت والا، ایک بہترین شکل والا. تو وہ انسان اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار جی کیا کیا ہے یار. یعنی وہ ہر کوئی اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آئینہ دیکھتا ہے، وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. یعنی شاید کوئی اس کو دوسرا اس کو اس سے جیلس ہو رہا ہو یا اس کو پسند نہ کر رہا ہو کہ وہ یہ کیسا ہے، یہ کالا ہے، یہ ویسے، لیکن ہے کہ اس سے اگر پوچھیں تو وہ نہیں کبھی مانتا اپنے آپ کو، نہ وہ مانتا ہے نہ کبھی کوئی مانتی ہے. دونوں یہ کہتے ہیں کہ جانا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے بہت خوبصورت، اس کا بنانے والا، اس کا مصور بہت خوبصورت ہے. اسی میں یہ ٹائم لگاتا ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے نا جس میں حکمت ہو اس میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے، اس تخلیق میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم سے کہ اس کو اللہ پاک نے اس کو یعنی اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے انسان کو. ایسے اس کی بھویں ہوں گی، یہ یعنی جیسے بالکل وہ پیپر رکھ کے جو ہے نا وہ نقشہ نہیں بناتے ہیں، ایسی اس کی بھویں ہوں گی، ایسی اس کی آنکھیں ہوں گی. اب اس کا مصور آپ دیکھیں گے کون ہوگا. المصور ہو، عام مصور نہیں، المصور، ایسی تصویر کشی کرنے والا. تو یہ کتنی حسین بنائی ہے. یعنی ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری آنکھ یہاں ہو یا 2 کی بجائے 1 یہاں پر آنکھ ہوتی، کان ہمارے بڑے بڑے ہوتے، پیچھے ہوتے ہمارے کان، یعنی منہ یہاں ہوتا، ناک یہاں ہوتی. سوچیں ذرا، تصور کریں. اب تصور بھی آپ کو جو ہے نا وہ برا لگے گا کہ نہیں یہ جو ہے یہ پرفیکٹ ہے. چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پرفیکٹ ہے. ہاتھوں کی تخلیق کتنی حکمت کے ساتھ بنے ہوئے، یعنی ایسی گر پہ یہ 5 انگلیوں کے 6 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں. یعنی اتنا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی، یعنی گرپ پکڑنے کے لیے جتنی ضرورت ہے یہ اتنی ہے. کسی کی کچھ ایسے دیکھیں دکھانے کے لیے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کسی کی جو ہے نا 6 انگلی کچھ چھوٹی سی نظر آتی ہے کتنی بھدی لگ رہی ہوتی ہے دوسرے کو، شاید اس کو کچھ خود کو بھی لگتی ہو بری کہ یار یہ نہ ہی ہوتی، سب کی اتنے خوبصورت ہاتھ ہیں میرے اس طریقے سے. اس لیے کہ وہ دکھانے کے لیے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو تمہیں خود برا لگتا، اور اگر کمی ہے تو وہ کتنی بری ہے. یعنی کوئی پیدائشی طور پر کسی کی آنکھیں آپ دیکھیں گے کچھ ایسے کہ پیدائشی طور پر اس کے کان ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے بند ہیں، تو وہ کتنے معیوب سے لگتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے کہ یار بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن کہ جو پراپر ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہے. تو یعنی اب وہ یہ بتا رہے کہ یعنی اس کی اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ المصور، یعنی اس نے جو سوچا تھا اس نے بنا کے تو رکھ دیا، لیکن ہے کہ وہ اس کو
خوبصورت بنانے والا، اس کی نقشہ کشی کرنے والا، اس کی تصویر کشی کرنے والا، اس کا ڈیزائنر بھی تو دیکھیں نا. وہ ڈیزائنر بھی وہ ہے کہ وہ مصور نہیں، وہ المصور ہے. وہ اس کا ایسا ڈیزائنر ہے کہ اس طرح کا ڈیزائنر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ہے ال کا مطلب. مصور تو کئی مل جائیں گے یہاں پر، یا انسانوں میں بھی مصور ہیں نا جو یہ تصویر کشی کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن ہے کہ ال نہیں ہے. وہ ال کا مطلب ہے کہ ایسا پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں تھا. اس شکل کی جو ہے نا کوئی تخلیق، اس شکل کی ایسی شکل والا کوئی شاہکار پہلے تھا نہیں، کوئی مخلوق تھی نہیں. عدم سے اس کو جو موجود ملا ہے، اسی لیے اس سے پیچھے باری ہے، اس سے پیچھے جو ہے خالق، یعنی وہ بنانے والا اور پھر بنا کر سامنے ایسے کرنے والا. اور ایسا جو کرنے والا ہے وہ یہ جو تمہارے سامنے یہ جو پروڈکٹ بن کر آئی ہے، شاہکار بن کر آئی ہے، اس کی تصویر کشی کرنے والا وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ہو اللہ، وہ ہے اللہ. اور یہ دیکھیں یہ المصور جو ہے، المصور، واو کے اوپر یہ شد ہے، 2 واو یعنی مصور. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی بتدریج، ایک تسلسل کے ساتھ، بار بار، یعنی کنٹینیوٹی میں کوئی کام کرنا، تسلسل میں کوئی کام کرنا. جیسے تواب، هو التواب الرحیم، یعنی بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یصلون علی النبی، یصلون یعنی عین کلمہ پر شد ہو کر ہو تو یعنی وہ اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، بارگی پائی جاتی ہے، مسلسل اس کام کو کرتے رہیں. یصلون علی النبی، وہ یعنی نبی پر مسلسل جو ہے وہ درود بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں، مسلسل بھیجتے ہیں. تو یہ مصور، المصور یعنی ایک تسلسل کے ساتھ، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کام کو مسلسل کرتے رہنا. تو یعنی یہ ایک بارگی میں نہیں، اس کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر دیکھ دیکھ کر اللہ پاک نے اس کی تصویر کشی کی ہے. جو بھی شاہکار بنایا ہے اللہ پاک نے اس کی ایک تصویر کشی کی ہے. جیسے پینسل سے لے کر کوئی مصور بیٹھا ہو تو وہ ایسے تو نہیں بس ادھر ادھر کی لائنیں مار کے وہ بنا دیتا ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے نوک پلک اس کی سلجھا کر سیدھی کر کر بناتا ہے. تو دیکھیں کیسا کمال ہے. الخالقوں میں جو ہے نا کوئی شد نہیں ہے، الباری میں کوئی شد نہیں ہے، لیکن المصور جو ہے وہ اس نے ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اتنا خوبصورت ایک تخلیق کی ہے کہ وہ اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیں لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہیں یہ اچھے اچھے نام. یہ جو نام آپ کے سامنے اب چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ اللہ سے شروع ہے نا بات، تو یہ جو ہے یہ اس کے لیے ہیں. لہ الاسماء الحسنی، لہو واسطے اس کے، فار ہم اس کے لیے، لا واسطے ہو اس کے لیے. الاسماء یہ نام، خاص نام، اسماء میں بھی الف نام کے ساتھ ہے، یہ خاص نام. الحسنی یعنی بہترین کے بھی جو ہے نا اوپر والی ڈگری، یہ بھی ال کے ساتھ ہے. یسبح لہ ما فی السماوات، وہ تسبیح کرتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات یعنی زمینوں، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی جو ہے نا تسبیح کرتے ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں. یعنی اتنی ساری مخلوق کو خوبصورتی کے ساتھ
جس ہستی نے پیدا کیا، جس خالق نے پیدا کیا، جس باری نے، جس المصور نے یہ پیدا کیا، جس رب نے اس کو بنایا، اس کو تھاما، اس کو کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو بھی کچھ ہے، اب وہ جب وہ کہہ رہا ہے تو اب ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں نہ ہونا چاہیے. یعنی زمین میں جتنا بھی کچھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. اب ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اس کی باقی کو بیان کرتے ہی کرتے ہیں. آسمانوں میں بھی جو ہے وہ کہہ رہے آسمانوں میں بھی وہ بھی سب جو ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یسبح ہو، ان دونوں میں یعنی زمین میں اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے ذکر میں اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. جس بنانے والا وہ ہے، وہ یعنی آپ خود دیکھیں نا، یعنی والدین کو اپنے بچوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے، وہ بچہ قریب ہو یا دور ہو، نافرمان بھی ہو پھر بھی جو ہے نا وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ماں کی محبت اس کے لیے نہ ہو اور باپ کا دل اس کے لیے نہ دکھے. کسی غصے کی وجہ سے اس سے اگر بات نہ بھی کر رہا ہو، دور بھی کر دیا ہو، لیکن ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل سے یہی ختم ہو جائے بات. تو وہ کیونکہ وہ یہ ایک ہمارے سامنے ایک ہلکی سی چھوٹی سی ایک مثال ہے جو کہ یعنی لالچ میں اور اپنی میں کون سے استعمال کروں، یعنی ہم دنیاوی معاملات میں اب ہم لے آئے ان چیزوں کو، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کے باوجود کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی ایسا ہے. تو جس نے وہ بتا رہا ہے کہ وہ الباریوں سے بھی آپ سمجھیں، پہلے تو کریٹر سے آپ سمجھیں نا کہ کیسا وہ کریٹر ہے، کہ اس نے کس طریقے سے سوچ کر ایک چیز کو منصوبہ سازی کے ساتھ بنایا، پھر اس کو عدم سے اس کو وجود میں لے کر آیا، اور نہ صرف وجود میں لے کر آیا، اس کی جو ہے نا تصویر کشی کی، اس کے نقش و نگار کیے، اس کے نوک پلک سیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی اتنی محبت سے کسی کو بنایا ہو اور اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اب ہم جو ہے نا وہ ہم اسی کے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لہو جب آتا ہے ارض، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ اس کا مالک ہے. تو مالک بھی وہ ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا بھی وہ ہے. تو وہ اس کو جانے گا، اس سے محبت بھی رکھے گا، وہ بھی اس سے محبت رکھے گی. اس کو بس ایک بالکل اٹیچڈ ہیں یہ سب. یہ تو فری ول دی ہوئی ہے جن اور انس کو، جس کی وجہ سے اپنے دماغ میں اور اس کی ایک سوچ اور اس کی خواہشات اتنی دی ہوئی. یہ بہت بڑی ایک آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں ہم، یعنی ایک ایسی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں آج یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں دوری کی طرف لے کر گئی ہیں اور لے جا رہی ہے. یہ دنیا کی عیش و عشرت اور یہ روشنیاں اور یہ سب کچھ کہیں لے جا رہی ہیں. یہی آزمائش ہے. لیکن ہے کہ در حقیقت یہ کہ جو اس نے بتا دی کہ ہم کہاں تھے. ہم بالکل بیک پر ہم چلے جائیں تو آدم علیہ السلام تک ہم پہنچیں گے. اس کا تو اس نے بتا دیا کہ اس کو اس طریقے سے بنایا، یعنی وہ تو تھے ہی نہیں. ان کا تو ایک تذکرہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ وجود میں آیا تھا کہ زمین سے جو ہے نا وہ سڑی ہوئی پانی کے کنارے پر جو مٹی ہوتی ہے سڑی ہوئی، اس کو جو ہے لے کے اس کو سکھایا گیا. سکھانے کے بعد تب اس سے یہ بنا، بتا دیا نا اس نے. اور پھر یعنی اس کو حکم دے کہ تب وہ کھڑے ہوئے. تو ہمارا کہاں تھا وجود؟ لہٰذا ہم اس کے، وہ مٹی بھی اس کی ہے نا. یہ مٹیریل جو بنایا تھا، یہ نہ ہو کہ اس سے بنا، یعنی یہ جو مٹی جو لی گئی ہے یہ کون لے کر آیا تھا؟ اس کو بھی بنانے والا وہ ہے. اب اس کا اختتام دیکھیے نا کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ اسی کے لیے بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کیوں؟ کیونکہ وہی ہے جو وہ غالب ہے، حکمت والا. دیکھ لیں اب آ کے یہاں پر حکمت پر بات ختم ہوئی نا، پیچھے نہیں ہوئی تھی. پچھلی آیت پر یہ حکمت پر کیوں نہیں بات ختم ہوئی، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا. یعنی جہاں پر جو ہے اس کی، جب وہاں پر اس کی تخلیق کی بات ہوگی وہ حکمت سے بھری ہوئی ہوگی. اس لیے اس نے کہا کہ وہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اس سے زیادہ وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. عزیز کا مطلب ہے نا کہ غلبے والا، یعنی ایسی حکمت والا کہ اس کی جو حکمت ہے وہ غالب ہے، وہ یعنی فورسفلی وہ اپلائی کرنے والا ہے اپنی حکمت کو، اور وہ اس نے کر دکھایا ہوا ہے. وہ العزیز الحکیم، وہی ہے وہ جو، اب یہ جو پیچھے جو گزرا اب اس کی کلوزنگ ہو رہی ہے. وہ هو اللہ الذی، سوری، اب اس کے پیچھے دیکھیں نا، هو اللہ الخالق، یعنی وہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی، اب یہ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ وہ العزیز الحکیم، اور وہ ہے، وہی ہے وہ جو پیچھے جو بات گزری، یہ وہی ہے وہ جو یہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ، اور یہ یعنی اس چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی یہ بالکل قوت والا ہے، یہ غالب ہے، یہ اور اس کی حکمت غالب ہے، یعنی حکمت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس آپ کے سامنے رکھنے میں جو کمی کوتاہی غلطی بھی ادھی ہوگی مجھ سے، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.